اس لیے کہ ان کے جو معیار نفع و ضرر کے ہوتے ہیں وہ معیار ہی اس کے ہاں آ کے مٹ جاتے ہیں. اس لیے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر مجنون ہے، اس کی باتوں کے ہم اپنے قول کو چھوڑیں. کہا بل جاء بالحق، جو حقیقت کو لے کے آیا ہو وہ نہ شاعر ہو سکتا ہے نہ دیوانہ ہو سکتا ہے. بلکہ دوسری جگہ ہے کہ وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، ہم نے اسے شاعری نہیں سکھائی. شاعری تو ایک انقلاب آفرین ہستی کے لیے شایان شانی نہیں ہوا کرتی. کائنات میں انقلاب لانے والا شاعری نہیں کچھ لے بارے شایان شانی نہیں ہوتی. ان ہو الا ذکر و قرآن مبین، یہ تو تمہاری بھلائی ہوئی نصیحتوں کی یاد دہانی کرانے کے لیے ایک چیز لایا ہے. یہ قرآن ہے، قرآن مبین ہے، واضح ہے. کاہے کے لیے لایا ہے؟ لینذر من کان حیا ویحق القول علی الکافرین، تاکہ یہ ان لوگوں کو کہ جن میں زندہ رہنے کی ابھی کوئی رمق باقی ہے انہیں راستے کی خطرناک گھاٹیوں سے آگاہ کر دے. من کان حیا عزیزان اللہ، شرط ہے قرآن کے لیے کہ جس میں ہنوز زندگی کی کوئی رمق باقی ہے. یہ کتاب اسے یہ بتاتی ہے کہ خطرات کون کون سے ہیں راستے کے. وَيَحِقُّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور جو اس کی صلاحیتوں سے انکار کریں ان کے متعلق جو کہا جاتا ہے کہ تمہارا انجام تباہی ہوگا، یہ بات فیصلہ کن حقیقت کے طور پر ان کے لیے سامنے آ گئی. اس لیے کہ قرآن انہ لقول فصل وما ہوا بالحزن، یہ ایک فیصلہ کن حقیقت ہے، یوں ہی مذاق ہی نہیں کر دیا گیا. یہ قول فصل جو کہا ہے، فصل کے معنی جیسا میں نے عرض کیا تھا، دو باتوں کو الگ الگ کر دینا، فاصلہ یہی سے نکلا ہے. یہ وجہ المفاصل کہتے ہیں طب میں جوڑوں کے درد کو، اس لیے کہ یہ جوڑ یہ الگ الگ ہڈیاں یوں جڑی ہوئی ہوتی ہیں ایک جگہ. تو قول فصل وہ ہوتا ہے کہ جو حق اور باطل غلط اور صحیح کو نکھیر کر الگ الگ کر کے ڈسٹنکٹلی دکھا دے. اور یہی چیز ہے کہ جسے قرآن میں اس رات کے متعلق جس میں اس قرآن کے نزول کا آغاز ہوا، یہ کہا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں اس کے نزول کا آغاز کیا. اور یہ تو نئی بات نہیں، ہم تو جب سے انسان کے شعور نے آنکھ کھولی ہے اسی طرح سے اس کو راستے کی خطرناک گھاٹیوں سے آگاہ کرنے والے بھیجتے رہے ہیں. اسی انداز کا یہ رسول آیا ہے. یہ رات فیہا یفرق کل امر حکیم، جس میں ہر معاملہ حکمت کی بنیادوں کے اوپر باطل سے الگ الگ ہو جاتا ہے. وہی قول فصل جو تھا اسے یہاں فارق کہہ کے کہا، فرق کر کے دکھا دینے والا. تو شاید آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا بتایا تھا کہ یہ عربوں کے ہاں تو ایک ایک لفظ ہے اس کو دیکھیے گا مخصوص تمثیل سے وہ بات کو لاتے تھے. فرق کہتے ہیں یہ جو بالوں کی مانگ نکالی جاتی ہے اور مانگ کا فرق یا ڈسٹنکٹلی الگ الگ کر دینے کی کیفیت یہ ہے. ہماری بیٹیاں بتائیں گی کہ اگر مانگ میں ایک بال بھی ادھر کا ادھر ہو جائے تو مانگ سیدھی نہیں کہلاتی. آپ غور کیجئے کہ قوم کے ہاں فرق کو بتانے کے لیے تشبیہ کیا تھی اور قرآن نے اسی لفظ کو اپنے لیے استعمال کیا ہے کہ یہ اس طرح سے نکھیر کر رکھ دیتا ہے چیزوں کو، واقعات کو، حقائق کو،
ایسا فیصلہ کرتا ہے کہ بال برابر بھی ادھر کا ادھر نہیں ہوا تھا. یہ وہ رات ہے کہ جس کے لیے کہا فیہا چپ رکھو کلو امر حکیم. اور قرآن کے متعلق یہ کچھ کہنے کے بعد کہا کہ تم اسے یوں ہی لائٹلی لے لیتے ہو, تمہیں معلوم ہی نہیں ہے اس کی عظمت کے متعلق. کہا اس کی عظمت کے متعلق ہم تمہیں اور کیا بتائیں. سمجھانے کے لیے یوں سمجھو کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. قرآن اسے اگر ہم قلب کوہ میں پہاڑ کے دل کے اندر نازل کر دیتے اور اسے اگر احساس مل جاتا تو تم دیکھتے کہ اس کی عظمت کے احساس سے اس کا جگر چیک ہو جاتا. سورہ بقرہ میں یہ کہا ہے کہ پہاڑوں کے جگر کو شک ہو جاتے ہیں اور اس میں سے پانی کے چشمے بہتے ہیں, لیکن تم انسانوں کے سینوں میں ایسی چٹانیں دیکھو گے کہ جو کبھی شک نہیں ہوتی, ان میں سے قطرہ پانی کا نہیں نکلتا. یہ پہاڑ انسانوں کے سینوں میں ایسے ہوتے ہیں, ان پہاڑوں میں سے تو پھر بھی ندیاں دبا ہو جاتی ہیں. قرآن کی بڑی خصوصیت اس نے یہ بتائی ہے عزیزان مان کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین 5/16. وہ جو تشبیہ تھی پہاڑ کی میں نے عرض کیا 69/21 59/21 واپس کیے گا. قد جاءکم من اللہ کتاب نور و کتاب مبین. تمہاری طرف خدا کی طرف سے ایک روشنی آ گئی, یعنی کتاب مبین. قرآن نے اپنے آپ کو روشنی کہا ہے. بڑی عجیب مکمل تصویر ہے. روشنی اپنے دکھانے کے لیے کسی دوسری روشنی کی محتاج نہیں ہوتی. اگر کمرے میں آپ کے ہاں بلب جل رہا ہو تو کوئی شخص موم بتی لے کے نہیں آتا کہ آؤ تمہیں میں بتاؤں کہ وہ کمکما کہاں ہے. آفتاب آمد دلیل آفتاب. ہر چیز جو روشن ہے وہ اپنی روشنی کے لیے, اپنے آپ کو روشن ثابت کرنے کے لیے کسی دلیل کی محتاج نہیں ہوتی. اس کا خود روشن وجود اس کی روشنی کی دلیل ہوتا ہے. قرآن کریم روشنی ہے, نور ہے. اسے سمجھنے کے لیے کسی خارجی روشنی کی ضرورت نہیں ہے. البتہ اسے دیکھنے کے لیے انسان کی آنکھ کا کھلا ہونا ضروری ہے. آنکھ بند کرنے والا تاریکی اور روشنی میں فرق نہیں کر سکتا. اس کے سامنے لاکھ سورج چمکے, تاریکی بدستور تاریکی رہتی ہے. آنکھ کھولنے کی ضرورت ضرور ہے اس کے لیے. قرآن کریم کے سمجھنے کے لیے عزیزان من, قرآن کریم کی روشنی یہ آفتاب عالم تھی اور انسانی عقل کی آنکھ بس یہ 2 چیزیں کرتی. جس کے سامنے یہ سورج نہیں وہ آنکھیں کھلی بھی رکھے گا تو اسے کچھ نظر نہیں آئے گا, وہ تاریکیوں میں رہے گا. اور جس نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں یہ 1000 سورج چمکے پھر بھی اسے کچھ نظر نہیں آئے گا, تاریکی اس کے سامنے رہے گی. اور جب یہ 2 چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی کہ ادھر سے یہ آفتاب, ادھر سے انسان کی کھلی ہوئی دیدہ دینا, روشنی ہی روشنی ہوگی سارے راستوں میں. اور جب راستے روشن ہو جائیں گے پھر اس کے بعد مایوسی کہاں کی ہے. اسی روشنی کے بعد اسی آیت کا اگلا حصہ ہے یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام 5/16 اس کے ریفرنس ہے.